رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان مہربان رمضان مہربان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا حاصل کرنے اور ثواب پانے کی نیت سے آج کی یہ خوبصورت رمضان مہربان ٹرانسمیشن اول تا آخر دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. مزید بھی اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کیونکہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا. تو پروگرام دیکھ رہے ہیں اگر نیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ ثواب کا بھی نیکیوں کا بھی انبار انشاءاللہ عز و جل لگ جائے گا. کل انشاءاللہ عز و جل 26 رمضان المبارک ہے اور مرشد کریم کی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری زیائی دامت برکاتہم العالیہ آپ کی جو ہے وہ یوم ولادت ہے. تو اس حوالے سے ہم کل جو ہے وہ ایک خاص ٹرانسمیشن کریں گے اور انشاءاللہ وہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہوگی. جب کل ہوگی تو انشاءاللہ اس میں میں مزید وضاحت کروں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں, مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا زبیر قادری عطاری زئی صاحب. السلام علیکم. حضور خیریت سے ہیں انشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت نعت خوان محمد عثمان بھائی. السلام علیکم. حضور خیریت سے ہیں, مزاج ٹھیک ہیں. بلال ڈیجیٹل ساؤنڈ جن کے توسط سے پروگرام ہم لے کر آ رہے ہیں اور اب تو بلکہ اختتامی جو ہیں وہ ٹرانسمیشنز ہیں, کچھ 4-5-6 رہ گئی ہوں گی. اللہ عز و جل ہمارے حامد بھائی بیمار ہیں, دعا فرمائے اللہ پاک ان کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے. بڑی جو ہے وہ محنت فرماتے ہیں, ٹائم لینا اور اس کو آرگنائز کرنا کسی چیز کو بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اللہ پاک ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ, پھر مزید باتیں بھی انشاءاللہ ساتھ دیتے ہیں. جی سب تلاوت. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. محمد عثمان بھائی تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد سے گندگی کو صاف کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے
ہماری جو یوتھ ہے یا ہم کوئی بھی ہیں، یوتھ نہیں بھی ہیں، تو ہم یہ اہتمام کرتے ہیں کہ یار ہم اپنے گھر کو صاف کریں، ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں. اور اکثر جو ہے وہ فیملیز کے اندر یہ رواج ہوتا ہے کہ ویکلی جو ہے وہ ایک دن ہم مقرر کر دیتے ہیں کہ یار اس دن جو ہے وہ ہم اپنے گھر کی صفائی کریں گے. اکثر وہ سنڈے ہوتا ہے تو سارے جو ہے وہ لیڈیز بھی ہوتی ہیں اور جینٹس بھی ہوتے ہیں، سارے گھر والے مل کر جو ہے وہ گھر کی صفائی کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے. مسجد میں جاتے ہیں تو جو ہے وہ ہم پہلے تو یہ خیال نہیں رکھتے کہ یار منہ سے ہمارے اسمیل نہ آ رہی ہو، مسجد کا ہم یہ خیال نہیں رکھتے. اس کے علاوہ مزید بھی تو اگر کوئی شخص مسجد میں جاتا ہے، پہلے تو یہ کہ میں نے بلکہ اسی جمعے جو ہے وہ میں نے اپنی جہاں پہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں پر بھی میں نے کہا کہ یوتھ کو اکٹھا کیا جائے. میں نے ان کو کہا کہ ایک میٹنگ رکھ لیں. ہم اس میٹنگ میں جو ہے نا وہ میں بچوں کے ساتھ جو بھی ہماری یوتھ ہوگی انشاءاللہ ان کے ساتھ تعاون کروں گا. میں خود بذات خود جاؤں گا اور انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ صفائی کا ہم جو ہے وہ اہتمام کریں گے. حالانکہ مسجد صاف ستھری ہے، لیکن اس طرح فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو ایک شوق آئے گا اور وہ مسجد کے کاموں میں انشاءاللہ حصہ بھی لیں گے. تو اگر آپ مسجد میں گئے ہیں، مثال کے طور پر کوئی تنکا پڑا ہوا ہے تو اس کو اٹھا کے جو ہے وہ جیب میں ڈال لیا جائے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے، ڈسٹنگ کر لی جائے، تو انشاءاللہ اپنے جو ہے وہ احباب کے ساتھ، مسجد کے امام صاحب کے ساتھ اور جو مؤذن ہیں یا جو خادم ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں. صرف وہ انہی کی رب کا گھر نہیں ہے بلکہ آپ کے رب کا بھی گھر ہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس کا خیال رکھیں. پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور سوالات اپنے پروگرام میں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. سوال آیا ہوا ہے حضرت، سوال تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میرا سوال ہے کہ کیا جمعے کی دوسری اذان خطیب کے سامنے پڑھنی چاہیے یا باہر؟ جواب ارشاد فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعہ کی جو دوسری اذان دی جاتی ہے یہ مسجد سے باہر ہونی چاہیے. ٹھیک. مسجد کے اندر جمعہ کی دوسری اذان دینا یہ مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں ہے. جی. تو اس کا اہتمام جو ہے وہ کیا جائے. بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر بالکل سامنے جو ہے وہ دروازہ ہوتا ہے خطیب کے، تو وہ باہر والی جگہ پر بھی جو ہے وہ اذان دے دیتے ہیں. اکثر بعض جگہوں پر ایسے دیکھا گیا، اور بعض جگہوں پر ایسے دیکھا گیا کہ ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر ہی امام کے خطیب بیٹھا ہوتا ہے، اس کے سامنے بالکل کھڑا ہو کر وہ مائک میں جو ہے وہ اذان دے دیتا ہے. تو مسجد کے اندر دوسری اذان دینا یہ مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے بچا جائے، جتنی ہو سکے احتیاط کی جائے اور دوسری اذان جو ہے اس کو مسجد کے باہر دیا جائے. اچھا، اس حوالے سے حضرت ایک اور مسئلہ ہے وہ بھی درپیش ہوتا ہے ہمارے یہاں پر. خطبے کے اندر نا 2 خطبوں کے درمیان، جمعے والے دن 2 خطبوں کے درمیان لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اس طرح ہاتھ اٹھا کے، اور ان کے لب بھی ہل رہے ہوتے ہیں جیسے فزیکلی بندہ دعا کرتا ہے. تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیے. 2 خطبوں کے درمیان دعا مانگنے کی فضیلت باقاعدہ طور پر آئی ہے کہ اس کے دوران جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائیں اور باقاعدہ طور پر لب ہل رہے ہوں، صحیح. بلکہ بعض اوقات ساتھ والے کو آواز بھی آ رہی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب پہلا خطبہ مکمل ہو تو چونکہ ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھے ہی اپنا سر جھکائیں اور لبوں کو اور زبان کو جنبش یعنی حرکت دیے بغیر دل میں دعا مانگیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک نے خیر فرمائے. مزید پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. اب عثمان بھائی کی جانب بڑھتے ہیں، کلام لیتے ہیں. آپ کے مزید سوالات بھی آئیں گے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پروگرام کو شیئر بھی کرتے جائیں تاکہ مزید لوگ بھی شامل ہو جائیں پروگرام میں. جی عثمان بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوشی پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا
نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں کلام پڑھنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آنے سے پہلے کچھ بھی تھا میرے مائنڈ میں، یہاں پہ مجھے انہوں نے حامد بھائی نے مجھے مدعو کیا، انہوں نے بلایا، اپنی محبتوں سے نوازا، تو یہاں آ کر پتہ چلا کہ کس انداز سے یہ خدمت کر رہے ہیں، کس انداز سے یہ ایک ارینجمنٹ کر کے اور یہ کچھ نہ کچھ دینی معلومات کا جو سلسلہ ہے، سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بعض اوقات جو دیکھنے والے ہوتے ہیں یا سننے والے ہوتے ہیں ان کو اتنا علم نہیں ہوتا کہ اتنا سارا کچھ کرنے کے پیچھے بہت سارا کچھ ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اس لیے میں گزارش یہی کروں گا جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، لسنرز ہیں، اور یہ جو چاہتے ہیں آج کل جو زیادہ ماشاءاللہ ان سے محبت کرتے ہیں حامد بھائی سے، بلال ساؤنڈ سسٹم جو ہے، تو گزارش یہی کروں گا کہ ان کے اس پیج کو بھی زیادہ لائک کریں، ان کی جو ویڈیوز ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو برکت نصیب فرمائے۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کروں گا۔ جی سبحان اللہ۔ تو شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے جلوائے جانانا، تو ماہ نبوت ہے جلوائے جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میخانہ، ہر آنکھ وہ پیمانہ، ہر دل بنے میخانہ، ہر آنکھ وہ پیمانہ، تو شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، تا حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ، تا حشر
حشر رہے ساقی آباد یہ مکانہ تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا کب تک تیری محفل میں خانہ ہی ڈال دے ساقی آج میرے پیمانے میں سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے تا حشر رہے ساقی آباد یہ ہے خانہ تا حشر رہے ساقی آباد یہ ہے خانہ پیتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شم میری رسالت ہے لم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری گائے کاشانہ تا حشر رہے روشن نوری گائے کاشانہ تو شم میری رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا ماشاءاللہ سبحان اللہ انتہائی خوبصورت انداز محمد عثمان اتاری ہمیں کلام سنا رہے تھے. مزید پروگرام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں, سوالات شامل کرتے ہیں. میں نام بھی لے لیتا ہوں اچھی نیت سے. خان بھائی, محمد شیخ, عدنان رانا ہمارے ساتھ, اور اس کے علاوہ ام غوث, ہارون بھائی ہیں. عدنان رانا کی جانب سے سوال ہے. حضرت میرا سوال ہے, کون سے ترجمے والا قرآن پاک پڑھنا چاہیے؟ یہ اصل میں نا عوام الناس میں بہت کچھ لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ ترجمہ تو قرآن کا ہی ہے, یہ نہیں معلوم کہ قرآن جو عربی میں ہے وہ نہیں بدلا جا سکتا اور اس میں کوئی معاذاللہ کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. لیکن مارکیٹ میں آج بھی ایسے ترجمے قرآن کے ملتے ہیں کہ جس میں معاذ اللہ اور اس کے رسول کی ترجمہ کرتے ہوئے توہین کی گئی. تو ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ترجمہ تو قرآن کا ہے, جس کا مرضی پڑھ لو. تو ایسا نہیں ہے. بعض ترجمے اب بھی مارکیٹ میں ایسے ملتے ہیں
کہ جن میں معاذ اللہ ترجمہ کرتے ہوئے قرآن کی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے اپنی طرف سے کوئی لفظ ڈال دیا اور اس کا معاذ اللہ معنی آیت کا کچھ اور ہے، اور ترجمہ کرتے ہوئے معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی جو ہے وہ گستاخی کر دی. جیسے تیسرے بارے میں آیت ہے وہ اس میں مکر کے الفاظ ہیں. اب اس میں بعض لوگوں نے معاذ اللہ یہ ترجمہ کیا کہ کافروں نے مکر کیا، اور معاذ اللہ کے ساتھ بھی وہی لفظ استعمال کیا اور کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نے بھی مکر کیا. واللہ خیر الماکرین، اور معاذ اللہ سب سے بہترین معاذ اللہ مکر کرنے والا ہے. تو عربی میں مکر کا معنی وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں اردو میں ہے. صحیح. اردو میں یہ لفظ جو ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اس کو ہم اپنے باپ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، یہ برا سمجھا جاتا ہے. ہمارے معاشرے کا رواج ہے کہ برا سمجھا جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب اس ترجمے پر آئے تو آپ نے یہ ترجمہ کیا کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر تدبیر فرمانے والا ہے. تو اسی لیے عرض یہی ہے تمام ہی ویور سے کہ اگر ترجمہ پڑھنا ہو تو ترجمہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا کنز الایمان شریف جو ہے اس کو پڑھا جائے. اب تو بلکہ بہت سی آسانی ہو گئی، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہوا کہ دعوت اسلامی نے صراط الجنان کے نام سے تفسیر بھی جو ہے وہ مکمل قرآن پاک کی 10 جلدوں میں جو ہے وہ شائع کی ہے مکتبۃ المدینہ نے. بہت آسان ایان بھائی، یقین کریں ایک عام انسان بھی پڑھے تو اس کو بالکل صحیح طرح سمجھ آئے گی. کنز الایمان کا ترجمہ بھی ہے، ساتھ مفتی قاسم صاحب کا کنز العرفان کا ترجمہ بھی ہے. ترجمہ ہی بہت آسان ہے اس کا، وہ ترجمہ مزید آسان کر دیا، اور اس کے بعد ہر آیت کے تحت جو ہے وہ تفسیر جو ہے وہ بہترین کر کے جو ہے وہ پیش کی. یہ 10 جلدوں میں شائع ہوئی ہے، ایک جلد میں 3 پارے ہیں، تو اس طرح کرتے ہوئے 30 پارے جو ہیں وہ 10 جلدوں میں مکمل ہو جاتے ہیں. تو اگر 10 جلدیں کوئی اکٹھی نہیں بھی لے سکتا تو ایک جلد 300-400 روپے کی آتی ہے، ایک جلد لے لیں، اگلے مہینے دوسری جلد لے لیں، پھر تیسری لے لیں. عادت ڈالیں، قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں، مستند سنی علماء کی جو ہے وہ تفاسیر پڑھیں، بے شک پڑھیں، اس سے کوئی نہیں روکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑھنے کا شوق اور ذوق عطا فرمائے. آمین آمین اللہم آمین. الوینا عدنان، بچوں کو کسی چیز کی لالچ دے کر کام کروانا کیسا؟ بچوں کو چیز کا لالچ دے کر کام کروا سکتے ہیں، بالخصوص جو دینی کام ہے. جیسے بچے کو کہا کہ نماز پڑھو گے تو تمہیں چاکلیٹ دیں گے، یا مسجد جاؤ گے پارہ پڑھنے تو تمہیں بسکٹ دیں گے، اور اس طرح کے معاملات کرنا تو بالکل یہ جائز ہے، اور اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ اس سے بچے میں جو ہے وہ عادت بن جائے گی نماز پڑھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی، مدرسے جانے کی. تو اگر اس طرح کے خاص طور پر نیکی والے جو کام ہیں ان کو لالچ دے کر کرایا جاتا ہے تو بالکل اس کی اجازت ہے، اور اس میں کسی قسم کی شرعی قباحت نہیں ہے. صحیح. اچھا جی، عدنان نانا کی جانب سے یہ سوال ہے، کیا اعتکاف والے مسجد کے اے سی یوز کر سکتے ہیں خود سے؟ یہ بھی لکھا ہوا. اصل میں یہ عرف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کسی کی عرف ہے کہ ان کے ہاں اعتکاف والوں کے لیے بھی اے سی چلتا ہے اور نمازیوں کے لیے بھی اے سی چلتا ہے، تو پھر تو استعمال کرنے کی اجازت ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں لیکن اب بیٹھے ہیں اور مسجد والوں کو پتہ ہے کہ یہ اے سی استعمال کریں گے تو بل جو ہے وہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ اے سی نہ چلایا جائے، تو پھر اے سی نہ چلایا جائے. لیکن یہاں پر معتکفین کے لیے بھی میں عرض کروں گا کہ جس مسجد میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ مہمان ہیں، وہاں پر آپ لائٹ یوز کرتے ہیں، بجلی، پنکھا اور دیگر معاملات جو ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں، تو آپ پر فرض یا واجب تو نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پر بھی یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ جاتے ہوئے مسجد کے گلے میں اپنی طرف سے اس نیت سے ڈال دیں کہ میں نے مسجد کی چیزیں استعمال کی ہیں تو اس نیت سے میں گلے میں جو ہے وہ مسجد کے پیسے ڈال رہا ہوں. تو امید ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین اور ڈھیر سارا ثواب عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا حضرت، مزید سوالات بھی لیتے ہیں، کلام کی جانب بڑھتے ہیں. میں کمنٹس جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں، کچھ کلام کی فرمائش آئی ہے، پھر عثمان بھائی کو جو بہتر لگے گا وہ پڑھ دیں گے. تنم فرسودہ جہاں کی فرمائش ہے، اور اس کے علاوہ جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں. منور بھائی کی جانب سے فرمائش آئی ہے. جی حضرت پھر کیا سنائیں گے؟ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا کلام پیش کرتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. آپ فرماتے ہیں، تنم تنم
تنم فرسودہ جاں پارا سے ہجران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا سے ہجران یا رسول اللہ دلم پش مردہ آوارا زیسیان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا سے ہجران یا رسول اللہ دلم پش مردہ آوارا زیسیان یا رسول اللہ دلم پش مردہ آوارا زیسیان یا رسول اللہ چوسوے من گزاری منے مسکین زناداری چوسوے من گزاری منے مسکین زناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ کنم فرسودہ جاں پارا سے ہجران یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ زجام حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم زجام حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم نمی گویم کہ من ہستم سخندان یا رسول اللہ نمی گویم کہ من ہستم سخندان یا رسول اللہ جو بازوئے شفاعت را کشائی
عالم بشر مرتضی وارا زعسیان یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. عثمان بھائی بہت ہی خوبصورت کلام پڑھے تھے جامی صاحب کا، مولانا جامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. اور یہ ایسا کلام ہے کہ یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول کلام ہے ماشاء اللہ. اس کے پیچھے ایک خوبصورت واقعہ بھی ہے، میں انشاءاللہ وہ بھی پیش کر دیتا ہوں. جامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کلام لکھا اور مدینہ شریف سوچا کہ یار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں حاضر ہوں گا اور یہ کلام حضور کو سناؤں گا. اچھا، اب جامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس رات مدینہ شریف جامی صاحب پہنچنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گورنر مدینہ جو تھا اس کے خواب میں آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں شخص آ رہا ہے، تم نے اس کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دینا. وہ ایک دم بیدار ہوا اور اس نے کہا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے، وہ خوش بھی تھا اور اس نے کہا اچھا. وہ گیا، نے کہا بارڈر پہ جو ہے نا وہ بارڈر لائن جو بھی تھی مدینہ شریف کی، وہاں پر اعلان کر دیا جی کہ نہیں آپ داخل نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. جامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پریشان ہو گئے کہ کیا ہو گیا. اچھا، اب جامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ عشق میں تھے اور پورے ذوق شوق کے اندر کلام لکھا ہوا تھا، لگن ایک ہی تھی کہ بس یہ جا کر جو ہے وہ ہم نے کلام حضور کی بارگاہ میں سنانا ہے. اللہ اکبر. اگلے دن انہوں نے کہا کہ اچھا چلو بھیس بدل کے جاتے ہیں، بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہے، بکریوں کے ریوڑ میں جاتا ہوں. رات کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گورنر مدینہ کے خواب میں آ گئے. کہا کہ وہ جو بندہ ہے وہ آج رات یا کل کے جو دن ہے اس میں وہ داخل ہوگا اور وہ بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہوگا، تم نے اس کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دینا. وہ گورنر گیا، وہ بکریوں کے ریوڑ میں تھا، انہوں نے کہا مدینے میں نہیں جانا. پھر اگلی رات پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ اچھا چلو اب جو ہے نا وہ میں کوئی تاجر جو ہیں وہ لوگ جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ کسی پیٹی میں یا چھپ چھپا کے داخل ہو جاؤں گا. حضور پھر خواب میں آ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ایسے آئے گا، تم نے اس کو پھر داخل نہیں ہونے دینا، وہ تاجروں کے ساتھ چھپ کے آئے گا، تم نے مدینے میں داخل نہیں ہونے دینا. گورنر مدینہ گیا اور اس نے کہا کہ تمہیں میں نے منع کیا تھا، تم نے داخل نہیں ہونا. اچھا، اب گورنر مدینہ نے کیا کیا، اٹھا کے جیل میں ڈال دی جامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چوتھی رات پھر خواب میں تشریف لے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کو جیل میں کیوں ڈال دیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے. تو میں نے کہا شاید اس نے کوئی جرم کیا ہوگا، اس وجہ سے آپ ان کو مدینہ شریف میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے، مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کو روکو. تو فرمایا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ کلام لکھ کے لا رہا تھا، بڑی محبت سے کلام لکھ کے لا رہا تھا، بڑے ذوق سے کلام لکھ کے لا رہا تھا، میری شان میں لکھ کے لا رہا تھا، میرا استغاثہ اس نے لکھا تھا میری بارگاہ میں. اگر وہ آتا اور روزہ رسول پر آ کر میرے روزے پہ آ کر اس کلام کو پڑھ دیتا تو مجھے باہر آ کر اس سے ملاقات کرنے پڑ جانی تھی، اس وجہ سے میں اس کو مدینے میں داخل ہونے نہیں دے رہا تھا. تو بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں مقبول کلام ہے. یہی عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ان کی قابلیت اس قدر زیادہ تھی کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ مدرسے جب جایا کرتا تھا پڑھنے کے لیے، اللہ تو اب بھی درس نظامی کے تیسرے سال میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، کافیہ کے نام سے نحو کی کتاب ہے. تو جب یہ بیٹا پڑھنے جایا کرتا تھا تو بیٹے کو ایک دن سبق نہیں آیا، اللہ تو استاد صاحب نے ان کے بیٹے کو ڈانٹا اور ساتھ کہا کہ جاؤ تمہارا باپ اتنا بڑا عالم ہے، اس کو کہو اس کی شرح ہی لکھ دے. تو انہوں نے آ کے اپنے والد گرامی مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بتایا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رات بھر لگا کر کافیہ کی شرح لکھ دی، شرح ملا جامی کے نام سے. اور صبح دی بیٹے کو اور کہا کہ جاؤ جا کے اپنے استاد کو کہہ دینا کہ یہ والد صاحب نے لکھی ہے. تو جب استاد گرامی نے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے اور ششدر رہ گئے کہ یہ ایک ہی رات میں اتنی ضخیم اور اتنی زبردست شرح جو ہے وہ کیسے لکھی جا سکتی ہے. اور مزے کی بات اپنے سامعین کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اب وہ شرح جو ایک رات میں لکھی گئی ہے وہ 2 سال بھی اگر بچوں کو پڑھائیں تو وہ مکمل نہیں ہوتی. تو 1 سال ہی پڑھائی
پڑھائی جاتی ہے اور وہ پوری بھی نہیں پڑھائی جاتی، اور اس میں طالب علم دعائیں مانگ مانگ کر پاس ہوتے ہیں۔ تو یہ مقام ہے مولانا عبد الرحمن جامی کا، اور یہ ان کی ذہانت اور فطانت کا عالم تھا، اور بہت بڑے بلا شبہ بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عشق کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ اچھا سوال حضرت، کیا مسجد کی چیزیں برتن وغیرہ جو لوگ ہیں وہ پرسنل یوز میں لے آتے ہیں، برتن ہوتے ہیں جو بھی ہوتے جی دیکھیے، دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے پاس سے 20,000 روپے کے برتن میں نے خریدے ہیں، صحیح، اور میں نے جا کر مسجد میں دیے، اور میں نے کہا ہے کہ یہ جب مسجد میں ضرورت ہوگی تو مسجد میں استعمال ہوں گے۔ اگر نمازیوں میں سے کسی کے گھر مطلب فوتگی وغیرہ ہو جاتی ہے، محفل ہوتی ہے، محفل میلاد مصطفیٰ ہوتی ہے، تو یہ اگر ادھر استعمال کرنا چاہیں تو پھر ادھر استعمال کر سکتے ہیں، تو اب اس صورت میں تو استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ صحیح، لیکن اگر وہ چندے کے ڈبے سے لیے ہیں، اور وہ ظاہری سی بات ہے کہ چندے کے ڈبے میں ہر شخص اس نیت سے پیسے ڈالتا ہے کہ یہ پیسے مسجد کے ہی معاملات پہ خرچ ہوں گے، تو اب اگر ان پیسوں سے برتن یا مسجد کی دیگر چیزیں لی ہیں تو اب ان کو خارجی اور بیرونی استعمال کوئی نمازی اپنے گھر میں لے جائے اور اس طرح کے معاملات وہ نہیں کر سکتے، اس کی پھر شرعاً اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ شمشیر علی اتاری، حفظ کے دوران جو قرآن پاک پر نشانات وغیرہ لگائے جاتے ہیں، جیسے غلطی کے نشان لگا دیے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بعض اوقات اعراب صحیح سمجھ نہیں آتا، اور قرآن پاک بھی نشانات کی وجہ سے عجیب سا ہو جاتا ہے، کیا اس طرح نشانات لگانا صحیح ہے؟ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں وہ نابالغ ہوتے ہیں۔ اب نابالغ کی چیز جو ہے وہ اس قاری صاحب بھی استعمال نہیں کر سکتے، تو اسی لیے پھر والد صاحبان کو جو ہے وہ میں یہی عرض کروں گا کہ وہ قرآن پاک جب خریدیں بچے کے لیے تو اس کو اپنی ملکیت میں ہی رکھیں، اور بچے کے لیے پڑھنے کے لیے اس کو مباح کر دیں۔ تو پھر قاری صاحب کو ہے وہ اجازت بھی دے دیں کہ آپ نشان لگا سکتے ہیں، تو پھر نشان لگانے کی جو ہے وہ اجازت ہوگی، یا بچہ خود سے نشان لگاتا ہے، قاری صاحب بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر نشان لگا لو، تو اب وہ نشان لگا لیتا ہے، تو یہ نشان لگانا بھی درست ہوگا، لیکن احتیاط بہتر ہے، کوشش کی جائے کہ اعراب جہاں پر لگے ہوں وہاں پر نشان نہ لگائے جائیں، ذرا ہٹ کے احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ نشان لگا لیا جائے، تو اور اس سے بھی زیادہ اگر مزید کوشش کی جائے تو اس کو کچی پینسل سے جو ہے وہ نشانات لگا لیے جائیں، لیڈ پینسل کے ساتھ، تاکہ وہ وقت آنے پر بآسانی اس کو مٹایا بھی جا سکے۔ بالکل۔ اچھا جی، صلاح الدین ہمارے ساتھ ہے، ماشاءاللہ فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ناشریف ہے یہ ماشاءاللہ۔ آصف پرویز، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ادنان، وہ کمال حسن حضور ہیں انشاءاللہ۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، زبیر بھائی کو میرا سلام عرض کر دیں، السلام علیکم ان کی جانب سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، مزید قاری شاہد تاری ہمارے ساتھ ہیں، جبین انہی ہیں، اور اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ سوال میں دیکھ رہا ہوں، اچھا جی حضرت ام غوث، میرا سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مومن کی تنہائی بھی پاک ہوتی ہے، اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ مومن ہوتا ہی اصل میں وہ ہے کہ جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے۔ سب کے سامنے تو بہت بڑے بڑے گناہ گار بھی جو ہیں وہ گناہ نہیں کرتے کہ اس کے سامنے میرا امیج جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، لیکن تنہائی میں بہت بظاہر بہت زیادہ نیک دکھنے والے لوگ بھی جب ان کو تنہائی میسر آتی ہے تو معاذ اللہ بہت سے گناہ کرتے ہیں۔ آج کل تو ویسے ہی نیٹ کا دورہ ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں ٹچ موبائل ہے اور انٹرنیٹ کی سہولت بھی اس کو میسر ہے، تو ایسے میں گناہوں سے بچنا اور تنہائی بھی ہو تو پھر ایسے میں گناہوں سے بچنا میرے خیال میں مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ تو اس لیے یہی عرض کریں گے کہ جب موبائل استعمال کریں اور اس پہ انٹرنیٹ بھی چل رہا ہو تو ضرورت کے وقت جب آپ اس کو استعمال بھی کریں تو کوشش کریں کہ اپنے ساتھ کسی کو بٹھا لیں تاکہ وہ بھی دیکھ رہا ہو اور پھر آپ کو بھی اس کی شرما شرمی جو ہے وہ آپ بھی غلط سمت پہ نہیں جائیں گے۔ اور دوسرا مشورہ یہ جو میں نے اپنی ذات پہ بھی اس کو امپلیمنٹ کیا اور اپلائی کیا کہ میں نے الحمدللہ بفضل اللہ تعالیٰ تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ آ جائے بات، ٹچ موبائل میں نے شادی سے پہلے رکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے جس دن میری شادی تھی اس سے 5 سے 6 دن پہلے میں نے ٹچ موبائل لیا تھا، چھوٹا فون رکھا تھا، چونکہ ضرورت ہوتی ہے آج کل آپ کو پتہ ہے کال اور میسیجز کے معاملات ہیں، تو اس لیے میں یہ سمجھتا تھا کہ میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا، تو میں نے اسی لیے ٹچ موبائل نہیں رکھا۔ تو ہر شخص کو ہی یہ چاہیے کہ وہ اپنے
آپ پر بھروسہ اور اپنے نفس پر اعتماد نہ کرے. بزرگ فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس پر اعتماد کرتا ہے وہ سب سے بڑے دھوکے باز پر اعتماد کرتا ہے. کہ نفس کہتا ہے نہیں تم نہیں گناہ کر سکتے, تم لے لو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر وہ معاذ اللہ گناہوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں, اور پھر بندے کی روحانیت مر جاتی ہے. کلام نعت سنی جائے, نماز پڑھی جائے, اس کا دل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ نہیں ہوتا. تو یہی عرض ہے کہ کوشش کریں کہ جس کو اشد ضرورت ہے, اشد ترین ضرورت ہے کہ اس کا گزارا ہی نہیں ہے, تو وہ اس کو ٹچ موبائل لے, استعمال بھی کرے. تو فی نفس ہی تو استعمال کرنا گناہ نہیں ہے, لیکن اگر گناہ کے کام کرتے ہیں اور یہ چونکہ ایک آلہ بن جاتا ہے, ذریعہ بن جاتا ہے گناہ کرنے کا, تو کوشش کریں. امید ہے کہ جس کے پاس ٹچ فون بھی نہیں ہوگا, نیٹ بھی نہیں ہوگا, تو امید ہے کہ وہ تنہائی میں گناہوں سے بچ جائے گا. شیطان بہکائے گا بھی تو اس کے پاس چونکہ گناہ کرنے کا سامان میسر نہیں ہے, تو کوشش کریں کہ جو گناہ کا سامان ہے اس سے بچا جائے. تو ہمارے لیے یہی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. تو تقویٰ یہ ہے کہ اللہ عز و جل, علماء نے لکھا کہ اللہ عز و جل تمہیں وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے منع کیا ہے, تو وہاں پر نہ ہو. تو بھی فی نفسی ہی موبائل لینا یہ گناہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص نہیں, اس کو کیا ہے کہ یار میں لوں گا تو میں ہو سکتا ہے پاسبلٹی کے اوپر جو ہے وہ موبائل نہیں لیتا, تو یہ اس کا تقویٰ ہے. اور مومن کے بارے میں حضرت ارشاد فرمایا. مزید کلام جو ہے وہ گزارش کرتے ہیں عثمان بھائی سے کہ ہمیں کلام سنائیں. شمشیر علی طاری عثمان بھائی کی جو پسند کی نعت ہے وہ سنا دیں. اور اس کے علاوہ افتخار بھائی ہمارے, انہوں نے بھی کہا جی عثمان بھائی عرض ہے نعت پکارو چاہو جتنی بار, ہر بار سنتے ہیں حضور ارشاد السلام, یہ اس میں سنا دیں. اور پیر لجبال عطار بادشاہ کی منقبت سنا دیں. میں نے عرض کر دیا, جو آپ کو بہتر لگتا ہے وہ سنا دیں. مجھے اگر بتا دیے جائے کہ اتنے ٹائم میں حضرت ہمارے پاس جو ہے نا وہ 9 منٹ ہیں. اب آپ جو ہے جی, ایک سیدی اعلیٰ ذرا کلام کل یہاں سے پڑھا گیا, میں نے سنا تھا کل. ایک بزرگ تھے اور انہوں نے ویسے ہی پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں, اور انہوں نے ایک اصل میں مجھے تب بس ایسا لگا کہ جب انہوں نے ایک جگہ کہی اس پڑھتے ہوئے, تو تب مجھے پتہ لگا یار یہ انہوں نے مجھ سے سنا ہے. تو انہوں نے ویسے ہی پڑھا. اور چند کلام, کافی سارے کلام ہیں جو انہوں نے, میں نے کمنٹ بھی پڑھے ہیں, تو چاہتا بھی ہوں پڑھنا, اور ہوتا بھی ہے. یہ ہماری طبیعت میں شامل ہے یہ چیز. بالکل. اب طبیعت میں شامل, اگر یہ طبیعت سے ہٹ جائیں نا ہم, تو پھر بیمار ہو جاتے ہیں. اور ایسا ہی ہوا کہ ایک تسلسل تھا میرے اپنے عثمان رضا طاری آفیشیل پیج ہے میرا ویسے, اور آئی ڈی بھی اسی طرح نام کی ہے. تو وہاں میں آتا تھا, لائیو آتا تھا. ایک ساؤنڈ والے بھائی ہیں ہمارے, آپ بھی جانتے ہیں, ان کے تھرو. تو وہ تھوڑا سا نا ہمارا وہ ذرا سلسلہ منقطع ہو گیا. سلسلہ منقطع کیا ہوا کہ میری جو ہے نا وہ طبیعت دن بدن بوجھل ہونے لگی, اور پھر بالآخر یہ ہوا کہ طبیعت کافی ساری خراب ہو گئی. تو آج پہلا وہ دن ہے کہ جو میں باہر نکلا ہوں گھر سے کافی دنوں بعد, تو کم و بیش ایک ہفتہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اس انداز سے پڑھ سکوں, لیکن وہ اپنا 100% نہیں دے پا رہا. تو جو سنتے ہیں مجھے وہ تو جانتے ہیں چیز کو. تو بہرحال وقت زیادہ نہیں لوں گا, انشاءاللہ میں امیر السنت کی منقبت کی بھی انشاءاللہ پیش کروں گا. سیدی اعلیٰ ذرا کلام جو کل انہوں نے پڑھا وہی اسی کے چند اشعار پیش کر کے پھر آگے جو کلام ہے پیش کرتا ہوں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان عکس جہاں نہیں. کمال حسن حضور ہے کہ گمان عکس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں
دعا نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے خسہا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کرو مد لے دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، اس کا بھی بڑا بہت خوبصورت پس منظر ہے کہ سید اعلیٰ حضرت کے پاس ایک شخص آتا ہے، عرض کرتا ہے حضور ریاست نان پارا کے نواب کی شان میں قصیدے لکھ دیجئے، ہند کی ریاست ہے، وہ اور بھی شعراء لکھ رہے ہیں، آپ بھی لکھ دیجئے، تو اب وہ جب لکھا ہوا قصیدہ سنے گا تو وہ کچھ انعام ملے گا تو کچھ دین کا کام ہوگا، لیکن گویا سرکار اعلیٰ حضرت نے قیامت تک آنے والے اشاعت کو یہ پیغام، یہ میسج دے دیا کہ جو حضور کے ہوتے ہیں بس وہ حضور کے ہی ہوتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، وہ ادھر ادھر سے نہیں مانگتے، وہ ادھر ادھر نہیں جاتے، تو سید اعلیٰ حضرت نے آپ کی ریاست، اس کی ریاست کو الٹا کر دیا، ریاست نان پارا کو پارا نہ کر دیا، روٹی کا ٹکڑا کر دیا، اور دول کہتے ہیں دولت والوں کو، مدح سرائے کسی کی تعریف بیان کرنا، تو آپ نے کیسے اس کو مقطع میں قلم بند فرمایا، آپ کہتے ہیں کروں مد لے دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مد لے دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں،
سے دیوار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے میرے دل میرے دل میرے دل کے دھڑکنے کی وہ رفتار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، سرے آئے سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اہل سنت کی منقبت پیش کرتا ہوں۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، میرا کلام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، الیاس قادری، سر پر امام ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے، سر پر امام ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے، جو
سلام ہے الیاس قادری ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر اس کا تجھے سلام ہے اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری الیاس قادری سبحان اللہ، ماشاءاللہ، انتہائی خوبصورت انداز میں ہمیں امیر اہل سنت کی منقبت محمد عثمان اتاری سنا رہے تھے۔ اب انشاءاللہ عز و جل کل ملاقات ہوگی ایک خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان۔